اردو کلاس سیکنڈ ایئر میں غالب کی دوسری غزل ہے۔ کسی کو دے کے دل کوئی نواز سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مفہوم عاشق کی برداشت عام آدمی سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ غزل کے اس مطلب میں آداب عشق بیان کیے گئے ہیں۔ عاشق کو محبوب کا شکوہ زیب نہیں دیتا، کم حوصلگی عاشق کے شایان شان نہیں ہے۔ جب عاشق اپنے دل جیسی قیمتی ترین دولت محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے، اسے اس پر آہ و فریاد نہیں کرنی چاہیے۔ جب دل ہی سینے میں نہ ہو تو پھر منہ میں زباں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب دل و جاں محبوب کی امانت ہے تو اسے کوچہ جاناں میں ہارنے پر رونے کا شور نہیں ہونا چاہیے۔ بقول غالب ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ محبوب کی طرف سے عاشق پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اسے بارگاہ محبوب میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، خواہ دل جیسی دولت ہار بیٹھنے کا حادثہ ہی ہو جائے۔ عاشق اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لا سکتا۔ زبان بندی کی حالت میں تڑپنا اس کا معمول بن جاتا ہے، مگر کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ محبوب جابر ہوتا ہے، نیز عاشق کی رسوائی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بقول ناصر کاظمی، اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی۔ عاشق کا حوصلہ، اس کی برداشت، اس کا صبر تحمل عام لوگوں سے بہت ہی بلند ہوتا ہے۔ دل و جگر پاش پاش ہو جائیں تو بھی اس کی آہ بلند نہیں ہوتی۔ وہ کم حوصلہ ہو کر گریہ نہیں کرتا، لب نہیں کھولتا، شکوہ کناں نہیں ہوتا۔ وہ محبوب کے مظالم سے لطف پاتا ہے، اس کا پارۂ دل زخم تمنا کھا کے خوش ہوتا ہے اور ریش جگر غرق نمکداں ہو کر لذت پاتا ہے۔ مرزا غالب کی دوسری غزل کا دوسرا شعر، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ مفہوم عاشق اپنی وضعداری اور انا کا سودا نہیں کرتا۔ مرزا غالب نے وضعداری اور انا پرستی کا مضمون باندھا ہے۔ محبوب کا بار بار روٹھ جانا اس کی عادت بن چکا ہے۔ عاشق بھی خوددار ہے، وہ کم حوصلہ بن کر محبوب سے پوچھنا نہیں چاہتا کہ مجھ سے ناراض کیوں ہو۔ یہی سبب ہے کہ عاشق اور محبوب میں فاصلے ہیں، وہ یکجان دو قالب نہیں ہو رہے۔ عاشق اپنا سر نہیں جھکانا چاہتا، محبوب بھی اپنی ضد پہ قائم ہے۔ بقول شاعر وہاں وہ غرور عز و ناز، یا یہ حجاب پاس وضع، راہ میں ہم ملیں کہاں بزم میں وہ بلائے کیوں۔ محبوب سراپا ناز ہے، وہ غرور حسن میں مبتلا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ روٹھ جانا اس کی عادت ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ روٹھے ہوئے کو منایا جائے، لیکن کب تک؟ جب محبوب نے اسے عادت بنا لیا اور بار بار یہ عمل دہرا رہا ہے تو عاشق نے وضعداری اختیار کر لی ہے۔ اب وہ محبوب کو راضی کرنے پر راضی نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ محبوب خود در عاشق پہ چل کے آئے، عاشق کی بے گناہی کا ثبوت فراہم کرے۔ گر تمہیں ناز ہے اے نازنی، ہم بھی خوددار ہیں زمانے کے۔ یہ مرزا غالب کی روایتی انا پرستی کے ترجمان شعر ہے۔ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے۔ غالب سستے اور غیر معیاری عشق کے قائل نہ تھے، وہ عشق اور انا کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں۔ محبوب کے سامنے سر جھکانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عملی زندگی میں عشق اور انا کا کوئی میل نہیں۔ بیچارہ عاشق تو محبوب کو منانے کے لیے ہر جتن آزماتا ہے، مگر چند لوگ اس سوچ کے حامل ہوتے ہیں کہ محبوب کے سامنے سر اٹھا کے اور سینہ تان کے کھڑے ہوں۔